أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس سورہ میں رب تعالی نے قریش کی عظمت، رفت اور ان کے مقام کو، اور رب تعالی نے جو ان کو انعامات بخشے ان کا ذکر کیا۔ یہاں تک میں عرض کر چکا کہ رب تعالی نے قریش کو بہت ساری چیزوں سے نوازا، یہاں تک کہ جو کائنات میں سب سے اونچی ذات ہے رب کے علاوہ، فخر دو عالم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قریش میں اور قیامت کی صبح تک جو خلیفہ عادل آئے ہیں، جو خلیفہ راشد آئے ہیں، وہ بھی قریش میں سے۔ خلافت بھی کس میں رکھی؟ قریش میں۔ خلفاء راشدین سارے کے سارے قریش میں سے ہیں۔ سیدنا ابوبکر بھی قریش میں سے ہیں، سیدنا عمر بھی قریش میں سے ہیں، سیدنا عثمان بھی قریش میں سے ہیں، اور حضرت علی قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرا، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں۔ تو میں عرض کرا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی قریشی ہیں، جو بھی خلیفہ آدھے، اور قیامت کے قریب جس نے ساری دنیا کو عدل سے بھر دینا ہے، حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ، وہ بھی قریشی ہوں، ہاشمی بھی ہوں۔ تو میں یہ عرض کرا کہ بھئی یہ رب تعالیٰ نے قریش کو فضیلت بخشی، اور یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مامور کر لیا، اور ان کی فضیلت کے لیے یہ صورت اتاری۔ اس پر بہت ساری باتیں میں آپ کو ذکر کر چکا۔ رب تعالیٰ نے جو انعامات کا تذکرہ کیا، وہ سب سے پہلے یہ کیا کہ بھائی تمہارے پاس مکہ میں زمین ایسی نہیں ہے کہ تمہیں کچھ کھانے کو دے سکے، تمہاری روزی کا بندوبست کر سکے، تو ہم نے تمہیں تجارت کا سبق سکھایا۔ کس کا؟ تجارت کا سبق سکھایا، اور تجارت کے لیے ہم نے دو موسم، دو سفر تمہیں دے دیے، ایک تم گرمی میں کرو، ایک تم سردی میں کرو، یہ ہم نے تمہیں مانوس کر دیا، ورنہ سفر تو بہت تکلیف دہ ہے، اور اس زمانے آج کتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، پھر بھی سفر ہے۔ کتنی سہولتیں، اس زمانے میں سہولتیں تھی نہیں، وہی اونٹ تھے، وہی بیل گاڑیاں تھی، وہی سب کچھ۔ تو ان کو کہا کہ ہم نے سفر کے لیے تمہاری طبیعتوں کو مانوس کر دیا، الفت والا کر دیا، کہ سفر تم چاہت سے کرو گے، محبت سے کرو گے، لگن سے بڑے سے بڑا کام ہو جاتا، اس لیے ہم نے تمہارے دلوں میں ان کو مانوس کر دیا کہ تم دو سفر کرو۔ سردیوں میں تمہارے موسم کی طبیعت بھی بدل جائے کہ سردیوں میں تم گرم موسم میں گرم علاقے کی طرف، اور گرمیوں میں ٹھنڈے علاقے کی طرف، یعنی ایک تم شام میں جاؤ
اور ایک تم یمن میں جاؤ، ایک تم یمن میں. اس میں تفصیل عرض کر چکا ساری. تو اس کے بعد اللہ پاک نے جب اتنا کچھ ان کو نواز دیا، اتنا کچھ ان کو دے دیا، تو جب بندے کو کچھ ملتا ہے تو آکڑ تو آ جاتی ہے. آتی ہے نہیں؟ آکڑ آ جاتی ہے نا. اتنا کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا بے رب نے ابرہہ سے ہمیں کیسے بچایا کہ بھی اس کا بھوسا بنا کے رکھ دیا، اس کا بھوسا بنا دیا. اور ہمیں سفر، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمارے چومتے ہو اینا لی پرندے اترے، ان کے فرض، یعنی ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے. تو اس طرح کیا ہو جاتی ہے؟ آکڑ آ جاتی ہے، طبیعت میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی علم پڑھے اور اس میں تکبر نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. علم پڑھے اور اس میں تکبر نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. اور کوئی فن سیکھ لے تو 4 کتابیں فن کی ڈاکٹر جی، اس میں اتنا تکبر آ جاتا. یہ تو علم ہے، یہ تو علم ہے. تو بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جو علم پڑھے اور علم پڑھ لے اور اس میں تکبر نہ آئے. تو بھائی جو تکبر سے بچ جائے گا وہ علم سے فائدہ پا جائے گا، وہ علم سے فائدہ پا جائے گا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیلا علم نہیں مانگا، حدیث میں کبھی کیلا علم نہیں مانگا. تو جب بھی کہا گا اللہم انی اسألک علم نافع علم، نافع علم کون سا ہے؟ جو فائدہ ہی دے، جو اس کے ذر ہے وہ نہ دے، جو اس کی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ مجھے نہ ملے، جو اس کا فائدہ وہ مجھے حاصل ہو، وہ مجھے حاصل ہو. تو اس لیے بھائی میں عرض نہیں کر رہا کہ بھائی یہ آ جاتا ہے. اب قریش میں یہ خرابی آ گئی تھی قومیت کی کہ ہم سب سے بڑے، ہم جیسا کوئی نہیں. اور یہ چیز پیدا ہو چکی تھی. اس کی اصلاح کے لیے رب نے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ بھائی ہم نے تمہیں اتنے سارے انعامات دیے ہیں اور تم بجائے سدھرنے کے خراب ہو رہے ہو. اس کا واحد حل کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. حضرت امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا؟ تم بات فرمائیں. کہتے ہیں ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے. یعنی جس کے اندر تکبر آ جائے، جب وہ پیشانی زمین پر رکھے گا، ناک رگڑے گا، تو تکبر کہاں رہ جائے گا؟ تکبر کہاں رہ؟ تو اس کا حل بتایا، اس کا حل بتایا کہ بھائی جو میری عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ تکبر میں کمی آئی. جب ان میں جو قومیت آ گئی ہے کہ ہم قریش ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، تو جب سب مل جل کر کھڑے ہوں گے تو یہ قومیت کی جراثیم ختم ہو گئے. اس لیے اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا. اس لیے کہا کہ کہاں بادشاہ اور کہاں غلام، کہاں بادشاہ اور کہاں غلام. تو بھائی یہ چیز جو ہے تکبر کو ختم کرتی ہے. تو دیکھو نا کہ ایک آدمی ہے جیسا بھی ہے وہ جھک رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے. تو بھائی رب کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ بھائی یہ اسی کی عبادت کرو گے تو اس سے تمہارے اندر جو قومیت کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو قریش میں یہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کا حل رب تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. بس اس کا تم نے خیال نہیں رکھنا، اس کی عبادت بھی کرنی، اس کی عبادت بھی کرنی ہے. تو بھائی ایک چیز اس میں جو سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ رکھوالا یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس کی عبادت نہیں کرنی. رکھوالا یہ نہ سمجھے، آپ چلے جائیں، جتنے رکھوالے ہوتے ہیں وہ قریب نہیں ہوتے عبادت. قریش کے اندر بھی یہی خرابی آ گئی تھی کہ وہ جو آئی تھی خرابی، ان کو بڑوں کو انعامات ملے تھے نا، آگے اولاد میں بھی وہی اکڑ، وہی سب کچھ. تو وہ جو انعامات یا کرامات ہوئی تھیں مزار والوں کے صاحب مزار پر ہوئی تھیں، تو وہ اسی اکڑ میں کہ ساڈے بڑے ادھر، ساڈے بڑے
تو یہ وہی مرض ہے، یہ وہی مرض، یہ مرض پیدا تب ہوتا ہے جب اعمال سے پیچھے ہٹے، اعمال سے پیچھے ہٹتا۔ قریش جب اعمال سے پیچھے ہٹے تو ان کے اندر یہ مرض پیدا ہو گیا۔ ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ جو شخص اعمال سے پیچھے ہوتا چلا جائے گا وہ اس مرض میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا، اس مرض میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس مرض سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ اعمال کی، یہ نہیں کہ بھائی لوگ آ رہے ہیں ان کی خاطر تواضع تو کر رہا ہے، خدمت تو کر رہا ہے اور خود نہیں کر رہا۔ تو قیاس بھی یہ کر رہے تھے کہ جو لوگ آتے تھے ان کا پانی شانی سب کچھ پورا کرتے تھے، خود عبادت نہیں کرتے تھے، خود عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح بنانے والوں نے یہ محاورہ بھی بنا ڈالا، چراغ سلیندے رہا۔ اسی طرح جب یہ چیز عام ہوئی تو یہ محاورہ بنا نا، اگر یہ عام نہ ہوتی تو محاورہ کہاں سے بنتا؟ تو بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ واحد حل ہے کہ جو چیز کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اعمال چھوڑ دے، وہ اعمال چھوڑ دے، اس کو ہی نیکی سمجھ لے۔ آج ہم میں یہ مرض سب سے زیادہ ہے کہ بھی ایک بندہ خیرات کر رہا تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تو وہ خیرات نہیں کرتا۔ یعنی ہم نے یہ سمجھ لے ذکر اذکار کر لیتا، وہ کہتا باقی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ایک چیز کو کل سمجھ لیا، ایک چیز کو کل سمجھ لیا، یہ اصل نہیں ہے، یہ چیز دین میں نقصان پیدا کرتی ہے، فائدہ پیدا نہیں کرتی۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمیں فائدہ دے تو پورے دین پر چلو، پورے دین پر چلو۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر چلنے والا بنا۔ اللہ